मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शय नशीन पर तशरीफ फरमा नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो उम्मीदवार हल्क़े पार्लिमान हैदराबाद, मेरे साथी अरकान असम्बली, अरकान बल्दिया, क़ाइदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में भी बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़त माँ, पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज आप और हम यहाँ जो जमा हुए हैं, पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में हम यहाँ जमा हुए और पहले मरहले की इंतखाबी सरगर्मियाँ आज इख्तिताम को पहुँचेगी और 11 अप्रैल को आप अपने कीमती वोट के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे और वो उम्मीदवार मुंतखब होने के बाद आपका नुमाइंदा बनेगा, आपकी आवाज बनेगा, आपकी हक की लड़ाई लड़ेगा, आपके ऊपर होने वाले मजालिम पे आवाज उठाएगा, तो आपके मुल्क हिंदुस्तान के दस्तूर की हिफाजत के लिए जिद्दोजहद करेगा और दस्तूरी हुकूक को हासिल करेगा और हिंदुस्तान को और आगे बढ़ाने के लिए अपनी जानिब से जो कुछ भी मुमकिन होगा वो करेगा। हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक 16 पार्लिमानी इंतखाबात हो चुके हैं और ये 17वीं पार्लिमानी इंतखाब है और इन इंतखाबात में कई उम्मीदवार कामयाब हुए, रुकने पार्लियामेंट बने, वुज़रा बने और उनमें से कोई वजीर आजम भी बने। नेहरू से लेकर आज तक कई वजीर आजम मुंतखब हुए और अब तक के जितने इंतखाबात हुए और अब जो इंतखाब होने जा रहा है, मैं ये समझूंगा कि यह इंतखाब एक अलग इंतखाब है, इसलिए क्योंकि 16 पार्लिमानी इंतखाबात में कभी भी किसी भी इंतखाब में दस्तूर को खतरे में नहीं पाया गया, लेकिन आज ये 17वीं इंतखाबात में हम देखते हैं कि बाद ऐसे लोग भी इंतखाबी मैदान में हैं जो इस मुल्क के दस्तूर को तब्दील करना चाहते हैं, जो इस मुल्क की सेक्युलरिज्म का खात्मा करना चाहते हैं और जो दस्तूर ने हर मजहब के मानने वालों को जो इख्तियारात दिए गए हैं, उन इख्तियारात को खत्म करना चाहते हैं और दस्तूर जो हमारा मुल्क का सब सारे शहरियों के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए है, आज बाज ताकतें इस दस्तूर को खत्म करना चाहते हैं। तो आज ये इंतखाबात बहुत ही अहमियत के हामिल हैं और आपको और हमको इस इंतखाबात की अहमियत को समझना होगा
اور میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج جو حالات ہیں، جو ملک کے حالات ہیں، وہ انتہائی نازک ہیں، اور ہم سے چیخ کر چلا کر ہم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بیدار ہونا ہوگا، ہم کو ایک مرکز سیاسی پہ آنا ہوگا، اور اپنے ووٹ کے ذریعے ہم کو نہ صرف اس ملک کو بچانا ہے، بلکہ ہم کو اپنے ووٹ کے ذریعے دستور کی حفاظت کرنی ہے، سیکولرزم کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے ووٹ کے ذریعے ہم ملک کو محفوظ ہاتھوں میں سونپے، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اور جمہوریت میں سب سے بڑی طاقت اگر کسی شہری کے پاس ہوتی ہے تو وہ اس کا اپنا ووٹ ہوتا ہے۔ وہ ووٹ نہ صرف اس کی خوشحالی کی ضمانت دیتا ہے، وہ ووٹ اس کی ترقی کی ضمانت دیتا ہے، تو وہ ووٹ اس کے دستور اور اس کے ملک کی حفاظت و ترقی کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ تو آج آپ پر، ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اور صحیح استعمال کا مطلب یہ ہے کہ حالات کو دیکھنا ہے، اور حالات کو دیکھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہوگا۔ اگر ہم 70 برس کی تاریخ پر روشنی ڈالیں تو ہم کو کئی واقعات سامنے ہمارے آئیں گے کہ 70 برس میں بہت سی ناکامیاں بھی آئیں گی تو کامیابیاں بھی آئیں گی، لیکن حالیہ 5 برس میں اگر ہم دیکھیں تو اس ملک میں صرف اور صرف خوف و ہراسانی کا ماحول پیدا کیا گیا، اور ملک کو ترقی دینے کا جو وعدہ کیا گیا وہ وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ وہ اعلانات جو کیے گئے ملک کی ترقی کے لیے، کوئی بھی اعلان روب عمل نہیں لایا گیا۔ باتیں تو بہت کی گئیں، نعرے تو بہت لگائے گئے، لیکن آج ملک پچھڑتا جا رہا ہے، پیچھے ہو رہا ہے۔ لیکن آج اقتدار پر بیٹھے لوگوں کو ملک کی ترقی کی فکر نہیں، ملک کی خوشحالی کی فکر نہیں، ملک سے بے روزگاری کو دور کرنے کی فکر نہیں، ملک کا پیسہ روپیہ جو گھٹ رہا ہے اس کو اٹھانے کی فکر نہیں، بلکہ ان کو صرف اور صرف اقتدار سے محبت ہے، تخت سے محبت ہے، اور پھر اس ملک کو یہ لوگ آج ہندو راشٹر میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ میری مراد ان لوگوں سے ہے جو 5 برس سے اس ملک کے اقتدار کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ آج میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے ناکام اور سب سے بڑا جھوٹا اگر وزیر اعظم ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ نریندر مودی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا کیا باتیں، کیا کیا وعدے نہیں کیے گئے۔ اچھے دن کی بات کہی گئی، سب کے ساتھ سب کے وکاس کی بات کہی گئی، 1 گردن کے عوض 10 گردنوں کو لانے کی بات کہی گئی، 56 انچ کے سینے کی بات کہی گئی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حالات۔ 2014 میں اپنے آپ کو ایک غریب گھرانے سے آنے والے سے اپنے آپ کو کہتا رہا یہ شخص کہ میں غریب ہوں، غریب گھرانے سے آیا ہوں، نیچے سے اوپر سے آیا ہوں، چائے بیچتا تھا، چائے کی منڈی تھی، چائے کا ٹھیلا تھا، اور چائے بناتے بناتے آج میں ملک کا وزیر اعظم بنا۔ چائے ختم ہو گئی اور چائے والا آج چوکیدار بن گیا اور چوکیدار کی باتیں کرنے لگا۔
کیا ملک کو چائے کی ضرورت ہے یا چائے والے کی ضرورت ہے یا چوکیدار کی ضرورت ہے؟ ارے ملک کو ایسے وزیر اعظم کی ضرورت ہے جو ملک کو آگے لے جائے، ملک کو آگے بڑھائے، ملک کو ترقی دے، ملک میں ایک اطمینان کی کیفیت کو پیدا کرے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 5 برس میں آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا طبقہ، اور میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگی۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کیونکہ آج ملک میں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار آ گیا جن کو ملک سے محبت نہیں، ملک کی ترقی سے دلچسپی نہیں، ان کی دلچسپی اگر ہے تو صرف ہندوتوا، ہندو راشٹر سے ہے۔ کہ سب سے پہلے کیا کس طریقے سے ملک کو آگے بڑھانے کے اقدامات ہوئے، کیا کام ہوا؟ آج لوگ تنقید کریں گے مجھ پر، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اپنی ہر ناکامی کو چھپانے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے کبھی لب جہادیوں کا سہارا لیا تو کبھی گھر واپسی کا سہارا لیا، کبھی رام زادے فلاں زادے کہہ کر ملک کے حقیقی مسائل سے توجہ کو ہٹایا، تو کبھی مسلمانوں کے رگوں میں رام کا خون کہہ کر توجہ ہٹائی، یا پھر ہجومی تشدد کے ذریعے اس ملک میں خوف کا ماحول پیدا کیا گیا۔ آج آپ کو اور ہم کو اس بات پہ غور کرنا ہے کہ کیا لب جہاد کے نام پر ڈرانے دھمکانے سے کیا ملک میں ترقی آئے گی؟ کیا گھر واپسی کے نام پر کیا روزگار ملے گا؟ رام زادے فلاں زادے کہنے سے کیا ملک کی ترقی ہوگی؟ رام کا خون مسلمانوں کے رگوں میں ہے کہنے سے کیا مہنگائی ختم ہوگی؟ یہ لوگ صرف اور صرف ان باتوں کے ذریعے حقیقی مسائل سے توجہ ہٹاتے رہے۔ ملک ناکام ہوتا گیا، ملک پچھڑتا گیا، پیچھے آتا گیا، اور صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ ملک میں جمہوریت کے نام پر وہ ظلم و زیادتی کرے۔ کھلی چھوٹ دے دی گئی لب جہادی کے نام پر ظلم کرنے والوں کو، کھلی چھوٹ دے دی گئی گھر واپسی کے نام پہ ظلم کرنے کے لیے، کھلی چھوٹ دے دی گئی ہجومی تشدد کرنے والے گاؤں رکشکوں کو، کھلی چھوٹ دے دی گئی۔ یہ ملک آج ہجومیوں کے ہاتھ میں آ گیا، ہجومی تشدد کے ہاتھ آ گیا۔ کبھی گائے کے نام پر ہجومی تشدد کا شکار ہندوستان کی اقلیتیں ہوتی ہیں، اخلاق ہوتا ہے، جنید ہوتا ہے، رغبت ہوتا ہے یا کوئی اور، 30 سے زائد لوگوں کو ہجومی تشدد اور گاؤں رکشکوں نے مار دیا، ان کا قتل کر دیا۔ آج آپ غور کریے کہ یہ ملک کہاں جا رہا، ملک کی کیا ترقی ہوئی، سب کا ساتھ سب کا وکاس کہاں گیا، کس کا ساتھ ہوا، کس کا وکاس ہوا؟ گجرات ماڈل کی باتیں کی گئی، لیکن آج ہندوستان کا ہے پہلے شوچالے بعد میں دیوالے کہا، کہاں ہے شوچالے؟ آج بھی گجرات میں، جس گجرات میں 12 سال تک نریندر مودی وزیر اعظم رہے، آج بھی اس گجرات میں کئی گھروں میں شوچالے نہیں ہیں۔ آج بھی اس گجرات میں 1,31,000 خاندانیں ایسی ہیں جن کے پاس، جن کی زندگی میں کھانا کھانے کے لیے پیسہ نہیں، غریبی کی سطح سے نیچے کی زندگی گزار رہے۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا پروگرام، 35% لڑکیاں اس ملک میں ناخواندگی کا شکار ہیں۔ پیدا ہونے والے معصوم بچوں میں 38 سے 40%
पैदा होने वाला माल न्यूट्रिशन का शिकार हो। आप बताइए, ये सारे मामला एक तरफ हुजूमी तशद्दुद की वजह से लोग खायफ हैं, खौफ में हैं, तो दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कितने रेप हो रहे हैं। खवातीन आज अपनी इज्जत और आबरू को बचा नहीं सक रही है। कहां है लॉ एंड ऑर्डर? कभी पटेलों के एहतजाज के सामने हुजूम निकलता है, तबाह बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ता है। कभी गुज्जरों का एहतजाज तो हुजूम बेकाबू, कभी राम रहीम की गिरफ्तारी, हुजूमी तशद्दुद और करोड़ों रुपए के अमलाक का नुकसान। आप गौर करिए, ये मुल्क हुजूमियों के हाथ में चला गया, कानून नाम की कोई चीज नहीं रही, और फिर अखलाक को मारने वाले जेल में गिरफ्तार होते हैं, उनमें से एक की मौत होती है तो उसके जनाजे पर हिंदुस्तान का तिरंगा का झंडा डाला जाता है। तो आप गौर करिए कि इस मुल्क को ये लोग कहां ले जा रहे हैं, किस तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन आज अगर आप और हम अगर ख्वाब गफलत से बेदार नहीं होंगे तो मेरे भाई, मैं खुलकर कहूंगा कि ये दिल मुस्तरिब हो जाता है, बेचैन हो जाता है, ये सोचकर कि अगर फिर से ये जालिम लोग इख्तिदार पर आएंगे तो न जाने और क्या क्या जुल्म, ज्यादती व नाइंसाफी। हमको और आपको गौर व फिक्र करना होगा कि आज इनके मैनिफेस्टो, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ तो तवज्जो किस पे दी गई? तवज्जो दी गई तो राम मंदिर की तामीर पर, तवज्जो दी गई, नुमाया तौर पे पेश किया गया तो कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को खत्म करने की बात, और अगर तवज्जो दी गई है तो शरीयत मोहम्मदी का खात्मा और यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने की बात है। अरे आप गौर करिए कि क्यों और क्या वजह है कि तुम्हारी नजर, तुम्हारे बयानात और तुम्हारी तवज्जो का मरकज सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान ही क्यों होती है? हम ही क्यों होते हैं? अरे मुल्क की तरक्की के बारे में सोचो। आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क में नहीं आ रहा है, घटता जा रहा है। 7% फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो गया। जितनी भी कंपनियां, सरकारी कंपनियां जो अच्छी थी, मजबूत थी, आज खसारे का शिकार हो गई। HAL कंपनी हो या कोई और कंपनी हो, सरकारी कंपनी जो मजबूत थी आज इनके दौर में कमजोर हो गई। रुपया कमजोर हो गया, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, डीजल बढ़ते गया, गैस बढ़ गया, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन आज इन वक्त के हुक्मरानों को इन चीजों से दिलचस्पी नहीं है। इनको दिलचस्पी है तो सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से हिंदुस्तान की अक़लियतों को निशाना बनाया जाए। इंतखाबात जीतने के लिए कभी शमशान व खबरस्तान की बात करते हैं तो कभी पाकिस्तान में पटाखे फूट जाएंगे अगर नीतीश जीत जाएगा, तो ऐसी बातें करते हैं। और फिर जब बात करते हैं इंतखाबात में तो नाम है हिंदू और कहते हैं कि हिंदू ऐसा करेगा, हिंदू आज गुस्से में है, हिंदू इंतखाब लेगा कि आपने हिंदुओं को दहशतगर्द बोला। आप अंदाजा लगाइए कि कैसी सियासत कर रहे हैं। और ये सियासत किसके लिए? सिर्फ इख्तियार को हासिल करने के लिए। मुल्क कहां जा रहा है ये इनके पास इस बात की फिक्र नहीं। और आज हमको गौर और फिक्र करना होगा कि इंतहाई नाजुक हालात में ये इंतखाबात होने जा रहे हैं। 70 वर्ष इस मुल्क की आजादी में हमने बहुत कुछ सहा है, बहुत मसाइब और मुश्किलात को हमने झेला है, और हिंदुस्तान का कोई चप्पा ऐसा नहीं बचा
جہاں پر ہمارا خون، ہماری عصمت نہیں لٹی ہو۔ فسادات کے ذریعے تباہ و برباد کیا گیا، کبھی اورنگ آباد میں فساد، کبھی گجرات میں فساد، کبھی لکھنؤ میں فساد، کبھی آگرہ میں فساد، کبھی اجمیر میں فساد، کبھی جے پور میں فساد، کبھی حیدرآباد میں فساد، کبھی بھاگلپور میں فساد، کبھی روڈکیلا میں فساد، کبھی ہاشم پورہ میں فساد، کبھی ملیح آباد میں فساد۔ ارے 50,000 فسادات کے ذریعے ہم کو لوٹا گیا، کاٹا گیا، ہمارے کاروبار کو تباہ کیا گیا، ہماری عصمت و عزت کو لوٹا گیا، ہماری کوکھوں کو ویران کر دیا، ہمارے بچوں کو یتیم کر دیا۔ اتنی تباہی بربادی کے بعد بھی ہم آج اس جمہوری جدوجہد کا حصہ ہیں اور دائرے دستور میں رہ کر اپنے حق کو طلب کر رہے ہیں، تو ان کو یہ بھی برداشت نہیں۔ اگر آپ مجھے معاف کریں تو ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج ہندوستان میں جانور کی جان کی قیمت ہے، لیکن انسان و مسلمان کی جان کی قیمت نہیں رہی۔ یہ حالات ہیں کہ گاؤں رکشک گھروں میں گھس جا رہے ہیں، جان سے مار ڈال رہے ہیں۔ ارے غور کرو کہ کیسے حالات ہیں، کیا حالات ہیں، اور ہم کو ان حالات میں کس طریقے سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر آج ہم ایک مرکز سیاسی پر نہیں آئیں گے، منظم نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، تو پھر ہم حالات کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اور اس چیز کو یاد رکھو، ایک چھوٹی سی روشنی ہے، ایک بہت ہی چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا ایک دیا ہے جو ایک امید بن چکا ہے، ایک آس بن چکا ہے، اور وہ چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا چراغ کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ کا اتحاد، آپ کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین، اور آپ کا اور میرا صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے، جو آپ سب کی امید بنا ہوا، بے یار و مددگار ہو چکا ہمارا بھائی۔ ہندوستان کے کونے کونے میں کوئی نہیں ہے ان کو پوچھنے والا، کوئی نہیں ہے ان پہ ہونے والے ظلم پہ آواز اٹھانے والا۔ اگر کوئی ہے تو وہ صرف آپ کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے، اور آپ کا رکن پارلیمنٹ، آپ کا صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے۔ کیا اس بات سے انکار کریں گے کہ اخلاق کے گھر کو پہنچنے والے کا نام بھی کوئی اور نہیں، بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے۔ ہر وقت، ہر مسائل پر، ہر مسئلے پر بے باکی کے ساتھ وقت کے حکمرانوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے والی شخصیت کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے۔ آج ہندوستان کی پارلیمنٹ میں 500 چلر اراکین پارلیمنٹ ہے، لیکن مجلس کا تو صرف ایک ہے، لیکن وہ ایک بھی ان کو برداشت نہیں، وہ ایک بھی ان کو برداشت نہیں۔ کیوں برداشت نہیں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک 500 پر بھاری ہے، اور یہ ایک ایسی چنگاری والا شخص ہے جو ایک چھوٹی سی چنگاری کے ذریعے آپ کو بھڑکا سکتا ہے، نئی بیدارگی پیدا کر سکتا ہے، صفوں میں ایک نیا اتحاد اور ایک نیا جنون پیدا کر سکتا ہے۔ آج آپ کو اور ہم کو منظم ہونا ہے، متحد ہونا ہے، اور ایک مرکز سیاسی پر آنا ہوگا۔ وقت بہت نازک ہے، خدا را سمجھیے، اور ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ ٹی وی ڈیبیٹس میں دیکھتے ہیں، ایوان پارلیمنٹ میں، ارے 500 چلر اراکین پارلیمنٹ میں تنہا اکیلے کھڑے رہ کر بیان کرنا بہت بڑی جرأت و ہمت کی بات ہوتی ہے۔ ارے ہم اسمبلی میں ہیں،
تو میرے ساتھ ملے تھے ہم اسمبلی میں کھڑے رہتے بات کرتے, لیکن پارلیمنٹ میں تو اسد الدین اویسی صاحب تنہا ہیں, اکیلے کھڑے رہتے ہیں. ارے ہم کو تو گھنٹوں ملتے ہیں مخاطب کرنے کے لیے اسمبلی میں, لیکن وہاں تعداد کے حساب سے بہت کم وقت ملتا ہے, لیکن کم وقت میں اپنا حق ادا کر کے نکل جانے والے کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے. تنہا کوئی معمولی کام نہیں ہے میرے بھائی. یہاں کھڑے رہنا, یہاں مخاطب کرنا, جو چاہے بولنا بڑا آسان ہے, لیکن پارلیمنٹ میں شیروانی زیر تن ہے, سنت چہرے پہ ہے, سر پہ ٹوپی ہے, اور کھڑے رہ کر وقت کے حکمران کو للکار رہا ہے, انصاف کے لیے لڑ رہا ہے. یہ جرأت, وہ ہمت صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین میں ہے. اور یہ ہمت آئی تو کیسے آئی؟ آپ کے اتحاد کی وجہ سے, آپ کے دعاؤں کی وجہ سے, آپ کے اعتماد و بھروسے کی وجہ سے. اور آج سارا ہندوستان رش کرتا ہے تو وہ حیدرآباد کے آپ کے اتحاد کو دیکھ کر رش کرتا ہے, تو مجلس اتحاد المسلمین کی بے باکی کو دیکھ کر رش کرتا ہے, تو بیرسٹر اسد الدین اویسی کے مدلل بحث کو دیکھ کر. اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ حیدرآباد کی نشست صرف حیدرآباد کی نمائندگی کرنے والی نشست نہیں ہے. سمجھو اس بات کو, یہ حیدرآباد کی نشست آپ کی ہے, آپ کی نمائندگی کی نشست ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کی امید بھی ہے, ان کی آس بھی ہے, ان کی شان بھی ہے, ان کی شوکت بھی ہے, ان کے حق کے لیے لڑنے والوں کی آواز بھی ہے. اس چیز کو سمجھنا ہوگا. اور آج آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں. صرف ہم کو کچھ کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ 5 برس میں ایک مرتبہ ایک آدھے گھنٹے کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا ہے, قطار میں کھڑے رہنا ہے, اور اپنے ووٹ اور اپنے اعتماد کے ساتھ ہمارے حق میں دعا کرنا. کیا 5 برس میں ایک مرتبہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے؟ بے شک ہم کر سکتے ہیں. تو پھر کیا بات ہے کہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج گر رہا ہے؟ ارے ہمارا حساب تو مداریوں جیسا ہو گیا. آئے تقریر کرے تو واہ واہی, نعرے بازی, تعریف, واہ کیا بولے اکبر صاحب, واہ کیا بولے اسد صاحب, واہ 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 واہ. ارے میں شاعر نہیں, آپ کے واہ واہ کا محتاج نہیں ہوں. میں اگر محتاج ہوں تو صرف اور صرف آپ کے دعاؤں کا, آپ کے اعتماد کا, آپ کے ووٹ کا. اگر آپ کا ووٹ میرے ساتھ نہیں, آپ کی دعا میرے ساتھ نہیں, تو میری کوئی حیثیت نہیں. خدا نہ اٹھو میرے پیارے بھائیوں. کب اٹھو گے؟ کون سی تباہی اور بربادی کے دستک دینے کے انتظار میں ہیں آپ؟ اور کیا ہوگا بتاؤ؟ سب کچھ لٹ گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, تباہ برباد ہو گئے. اور آج اس ملک میں جانور کی اہمیت ہے, ہماری جان کی نہیں. لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم اٹھنا نہیں چاہتے تو پھر اللہ مدد بھی کرے تو کیسے کرے گا؟ اٹھو میرے پیارے بھائیوں, اٹھو. وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم کو اٹھنا ہوگا, ہم کو منظم ہونا ہوگا. نہیں ہوں گے تو پھر حالات کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. ہر محاذ پر ناکام ہونے کے بعد آج وہ کل کا چائے والا, آج کا چوکیدار صرف اور صرف ہندوستان کے بہادر سپاہیوں کے پیچھے
چھپ کر اپنی ناکامی کو چھپا رہا ہے۔ آج آپ بتائیے کہ اپنے آپ کو ملک کا چوکیدار کہنے والا آج چوکیداری بھی صحیح نہیں کر سکا، صرف باتیں، میں چوکیدار ہوں، میں فلاں ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں۔ ارے آپ بتائیے کہ چوکیدار کھڑا ہے، پوری کا اٹیک ہو رہا ہے، چوکیدار کھڑا ہے، ناگورا کا اٹیک ہو رہا ہے، چوکیدار کھڑا ہے، RDX آ رہا ہے، چوکیدار کھڑا ہے، پلوامہ کا اٹیک ہو رہا ہے، چوکیدار کھڑا ہے، گاؤں رکشک معصوم ہندوستانیوں کو مار رہے ہیں، چوکیدار کھڑا ہے، وجے مالیا بھاگ رہا ہے، چوکیدار کھڑا ہے، للت مودی بھاگ رہا ہے، چوکیدار کھڑا ہے، میہول چوکسی بھاگ رہا ہے، چوکیدار کھڑا ہے، پاکستان دہشت گردوں کو بھیج رہا ہے، چوکیدار کھڑا ہے، چین در اندازی کر رہا ہے، چوکیدار چوکیدار۔ مجھے آج سمجھ میں آیا کہ چائے کی بنڈی، چائے کی دکان کیوں بند ہوئی۔ یہ چوکیداری جس طریقے سے کر رہا ہے، شاید اس دور میں چائے بھی ویسی بنایا تھا، اس واسطے چائے کا ڈبہ گل ہو گیا۔ کچھ نہیں۔ آج آپ بتائیے 2014 لڑے، چائے 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 چائے، چائے والا چائے کی پتی، چائے کی کیتلی، چائے کا چولہا، چائے کا پانی، چائے کا دودھ، کڑک چائے، نرم چائے، چائے چائے، ختم ہو گئی چائے۔ اب کیا؟ چوکیدار 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 چوکیدار۔ اور پھر کیا سنتے؟ حیدرآباد آئے، مجلس اسپیڈ بریکر، کلکتہ گئے، DD اسپیڈ بریکر، اور جہاں جا رہے اسپیڈ بریکر اسپیڈ بریکر اسپیڈ بریکر۔ چائے والا ختم ہو گیا، چوکیدار ختم ہو گیا، اب نہیں معلوم کیا ڈرائیور بننا چاہتا ہے کہ اسپیڈ بریکر اسپیڈ بریکر۔ ڈرائیور بھی بن گئے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اسٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں۔ ارے آپ غور کرو، کیا ہے؟ صرف باتیں اور صرف باتیں، کام تو کچھ نہیں ہوا۔ خدا را میرے پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو سمجھو، حالات کی نزاکت کو سمجھو۔ آج وقت چیخ کر چلا کر یہی کہہ رہا ہے کہ ہم کو منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا۔ میں یہاں اس مجمع میں کھڑے لوگوں سے اہل دل سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم نے کام میں کوئی کمی کی؟ کیا ہمارے خدمات میں کوئی کمی رہ گئی؟ کیا ہمارے جوش میں کوئی کمی ہے؟ کیا ہمارے ولولے میں کوئی کمی ہے؟ کیا بات ہے پھر کہ پولنگ پرسنٹیج کم ہوتا؟ میرے بھائی، سب کچھ جانے کے بعد اگر کچھ بچا ہے تو وہ آپ کا ہمارا اتحاد ہے۔ خدا را اس اتحاد کو کمزور ہونے نہ دو، کمزور ہونے نہ دو۔ میں بار بار یہی بات دہرا رہا ہوں کہ پولنگ پرسنٹیج کو بڑھاؤ۔ اگر آپ کا پولنگ پرسنٹیج کم رہے گا اور ہمارے دشمنوں کا پرسنٹیج زیادہ رہے گا تو خدا نخواستہ ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ سمجھو اس بات کو، سمجھو اس بات کو۔ اگر آج ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر اللہ ہی نگہبان ہوگا۔ خدا را وقت اور حالات کو سمجھو۔ آج کیسے لوگ اقتدار پر آئے اور بیٹھے ہیں، ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین نے ہر محاذ پر کام کیا، تعلیمی میدان میں کام کیا، معاشی میدان میں کام کیا، صحت کے میدان میں کام کیا، وقت کے حکمرانوں کو مجبور کیا ہماری آواز کو سننے کے لیے، ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ آج کتنے کام ہیں، کتنا بجٹ ہے مائنورٹیز کا تلنگانہ کی اسمبلی میں، یہ آپ کے سامنے، کتنی کامیابی حاصل کی ہے یہ آپ کے سامنے۔ لیکن آج
اگر آپ اور ہم منظم نہیں ہوں گے تو پھر ہم حالات کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم منظم ہو جائیں, متحد ہو جائیں, ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جائے. سب کا ساتھ, سب کا وکاس کہنے والوں نے کس کا ساتھ دیا, کس کا وکاس ہوا؟ ارے میرے بھائی, کسی کا بھی وکاس نہیں ہوا. سب سے پہلے اگر کسی کا وکاس ہوا تو کل کا چائے والا آج کا چوکیدار بن گیا. اس کا وکاس ہوا. وکاس ہوا تو بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر امت شاہ کا وکاس ہوا. جتنے مقدمے تھے بری ہو گئے. وکاس ہوا تو پرگیا ٹھاکر کا وکاس ہوا, اسیمانند کا وکاس ہوا, نریندر نوین کا وکاس ہوا, ونزارا کا وکاس ہوا, اجمیر کے دھماکوں میں گرفتار جو لوگ تھے ان کا وکاس ان لوگوں کا ہوا. لیکن آپ تو سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا کہ آج وقت نازک ہے. اگر آج بھی ہم اٹھیں گے نہیں, منظم نہیں ہوں گے, متحد نہیں ہوں گے, تو پھر ہم کس طریقے سے حالات کا مقابلہ کریں گے؟ میرے بھائی, گرمی کا موسم ہے, گرمی ہے, ہو سکتا ہے 11 تاریخ کو موسم گرم ہو, لیکن آپ کو اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا. گرمی کی پرواہ نہیں کرنی ہے, ہم کو فکر کرنی ہے تو ہمارے ملک کی, ہمارے مستقبل کی. آج نہ صرف ہماری شریعت خطرے میں ہے, نہ صرف ہمارا دستور خطرے میں ہے, نہ صرف ہمارا سیکولرزم خطرے میں ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہماری شناخت, ہماری جان بھی آج خطرے میں ہے. اگر ہم ان ظالموں کو شکست نہیں دیں گے, آج ہم کو ان کو شکست دینا ہوگا, ان کو ناکام کرنا ہوگا. ان کے ارادوں میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے. ہم کو مسلسل انتخابی جلسے ہوتے رہے ہیں, ہم آپ سے مخاطب ہوتے رہے ہیں, کئی باتیں ہم نے کی ہیں, سب کچھ ہوا, لیکن اب وقت ہے کہ ہم کو گھروں سے نکلنا ہوگا, اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہوگا. میں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری جتنی بھی طاقت ہے, ہماری جتنی بھی قوت ہے, ہمارا جتنا بھی کام ہے, وہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے, آپ کے اتحاد کی وجہ سے, آپ کے دعاؤں کی وجہ سے, آپ کے ووٹ کی وجہ سے. آپ کا ووٹ ہماری ہمت بنتا, آپ کا ووٹ ہماری طاقت بنتا, آپ کا ووٹ ہماری آواز بنتا. اگر آج آپ اپنے ووٹ اور اپنے دعاؤں سے ہم کو محروم کر دیں گے تو خیر, اس میں ہمارا نقصان تو ہے ہی, لیکن پوری قوم اور ملت کا نقصان ہے. ہر وقت آپ ہی کی وجہ سے مجلس جیتتی رہی اور مجلس کام کرتی رہی. آج بھی آپ کو, ہم کو, سب کو اٹھنا ہوگا, اپنے گھر سے ایک ایک ووٹ کا استعمال کرنا ہوگا. جب ووٹ ڈالنے جائیں گے تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ لوگ شناختی کارڈ اگر ہے تو وہ لے جائیے, اگر شناختی کارڈ نہیں ہے تو ڈرائیونگ لائسنس لے کر جائیے, ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو آدھار کارڈ لے کر جائیے. بہرحال ایسی شناخت کی دستاویزات کو لے کر جائیے پولنگ بوتھ میں. خالی چھٹی لے کر جائیں گے نہیں رہے گا تو وہ لوگ آپ کو ستائیں گے. تو میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ آپ 11 تاریخ کے دن صبح سویرے نکلیے, اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے, اپنے گھر والوں کا ووٹ کا استعمال کریے. اگر کوئی سمجھ رہا ہے ارے بھائی کون ہے, اسد صاحب ہی ہے, وہی جیتیں گے, میں ایک ووٹ دو یا نہ دو, کیا ہونے والا ہے, نہیں میرے بھائی, خطرے خطرے سے دریا بنتا ہے, یاد رکھو. ہر ایک کا ووٹ لازم ہے, ہر ایک کا ووٹ ضروری ہے. آپ کو ایک ایک ووٹ
استعمال کرنا ہے. آپ کے گھر میں اگر 10 لوگ ہیں تو سارے کے سارے 10 لوگوں کو جا کر اپنا ووٹ استعمال کرنا ہوگا. ایسا نہیں چلو 3 ووٹ ڈال دیے گھر سے، 4 ووٹ نہیں ڈالے تو کیا ہوتا. نہیں میرے بھائی، ہر ایک کو اپنے ایک ایک ووٹ کے ذریعے گھر سے نکلنا ہوگا، اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کرنا ہوگا. کیونکہ آج یہ ووٹ آپ کا صرف بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے حق میں نہیں ہے، یہ ووٹ آپ کے دستور کے حفاظت کا ضامن بنے گا، یا آپ کا ووٹ سیکولرزم کے حفاظت کی ضمانت دے گا. آپ کا ووٹ آپ کی شریعت کے حفاظت کی ضمانت دے گا. آپ کا ووٹ آپ کا حق ہے، اور آپ کی حق کی لڑائی میں یہ ووٹ ایک طاقت دے گا، ایک قوت دے گا. تو میں آپ تمام سے بار بار یہی اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے، اور اپنے ایک ایک ووٹ کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے. مجلس اتحاد المسلمین آپ کی اپنی جماعت ہے، اس جماعت کی طاقت آپ کی طاقت ہے، اس جماعت کی کامیابی آپ کی کامیابی ہے. اس جماعت کو آپ نے سجایا ہے، سنوارا ہے اپنے خون اور پسینے سے. اس جماعت کو اور آگے بڑھانے کے لیے آپ کے دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کی ووٹ کی ضرورت ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے حق میں استعمال کریں گے، اور مجلس اتحاد المسلمین کو نہ صرف کامیاب کریں گے بلکہ تاریخ ساز کامیابی، وہ تاریخ ساز اکثریت سے کامیابی دلوائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئیے اب میں محمد مقام علی جناب نقیب ملت بیرسٹر الحاج اسد الدین اویسی صاحب صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین کو امیدوار اور لوک سبھا حیدرآباد سے ادب گزارش کروں گا کہ جلسے کو مخاطب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس اتحاد المسلمین کے تلنگانہ اسمبلی میں قائد مقننہ جناب اکبر الدین اویسی صاحب، نشین و تشریف فرما اراکین اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین، اراکین قانون ساز کونسل، اراکین بلدیہ، صدر و معتمدین مجلس اتحاد المسلمین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری زدہ اور ماں اور بہنوں، اور آج کے جلسے کے کنوینر اور رکن بلدیہ جناب مظفر صاحب، عزیزان ملت، لوک سبھا کے پارلیمانی انتخابات کے انتخابی مہم کے ہم آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں. آج شام 5 بجے تمام سیاسی پارٹیاں اپنی انتخابی مہم کا اختتام کریں گی. کیونکہ ایک آخری جلسہ ہے، میں کوئی نئی بات آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا. جو اہم گفتگو آپ نے ابھی محترم اکبر الدین اویسی صاحب کے بصیرت افروز خطاب میں سنی، اور ان سے پہلے جناب احمد پاشا قادری اور جناب ممتاز احمد خان صاحب کی تقاریر کو آپ نے سنا. میں صرف آپ سے اس بات کی گزارش کر رہا ہوں
کہ جس کا ذکر ابھی اپنی تقریر کے اختتام میں اکبر الدین اویسی نے کیا کہ آپ اپنے پولنگ پرسنٹیج میں اضافہ کریے. جب ہندوستان کی جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اور اگر ہم اپنے ووٹ کو نہیں ڈالیں گے تو آپ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرنے سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. میں بار بار اس بات کو آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو اس سے سیاسی جماعت کو اور اس سیاسی جماعت کے امیدوار کو ہی فائدہ ہوگا. کیونکہ جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو پولنگ بوتھ کا ڈیٹا سامنے آتا ہے کہ کون سے بوتھ میں، مثال کے طور پر اسٹینڈرڈ پبلک اسکول کے بوتھ میں یا خلوت کمیونٹی ہال کے بوتھ میں کتنے ووٹ کس پارٹی کے امیدوار کو کتنے ووٹ ملے وہ معلوم ہو جاتا. اس سے سیاسی جماعت کا کام آپ آسان کر دیتے ہیں اور آپ کی جو طاقت ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. اسی لیے اگر آپ بڑی تعداد میں نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً ہر سیاسی جماعت اور اس کا امیدوار چوکنا رہے گا، فکر مند رہے گا، اور وہ زیادہ تیزی سے آپ کی خدمت اور آپ کا کام کرتے رہیں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے، پورے خاندان کے ووٹ کا استعمال کریے، اور اگر آپ کے پاس چٹھی الیکشن کمیشن کے پاس سے لا کر نہیں دیے BLOs، تب بھی آپ کا الیکٹرول شناختی کارڈ لے کر جائیے. آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، پاسپورٹ ہے، آدھار کارڈ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں آپ کے پاس ہیں تو اس کو لے کر جائیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے. دوسری اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کا الیکشن ہے. یہ الیکشن اس بات کو طے کرے گا کہ دلی میں کس کی حکومت بنے گی، اور آپ اور ہم اس بات پر متفق ہیں، اور ہماری تمام کی دلی تمنا ہے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ایک ایسی حکومت کو اس ملک کو دے دے جو لوگوں کو انسان کے طور پر دیکھے گی اور ان سے انصاف کرے گی. اگر ہم اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے اور اس خوش فہمی کا شکار رہیں گے کہ نہیں ہمارے ہی امیدوار کی کامیابی ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہیں یہ خوش فہمی ہم کو مہنگی نہ پڑ جائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد سے اپنی پارلیمنٹ کی نشست پر انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، اور پھر اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے بھی مجلس اتحاد المسلمین نے جناب امتیاز جلیل کو اپنا امیدوار بنایا. بہار کشن گنج سے محترم جناب اختر علی مان جو بہار کے مجلس کے صدر ہیں، وہ مجلس کے امیدوار ہیں کشن گنج سے. اس سے ہٹ کر مجلس اتحاد المسلمین نے، آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹرا میں ہم پرکاش امبیڈکر صاحب کی تائید کر رہے ہیں. وہاں پر وہ ایک اپنی آرگنائزیشن بنائے ہیں بہوجن ونچت اگاڑی، جس کی مجلس تائید کر رہی ہے. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ مہاراشٹرا میں اقلیتوں کا، دلت لوگوں کا، قبائل لوگوں کا، آدیواسی لوگوں کا، ہمارے بیکورڈ کلاس کے افراد کا ایک سیاسی پلیٹ فارم وہاں پر جناب پرکاش امبیڈکر صاحب نے بنایا ہے. اور مجلس اتحاد المسلمین
जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की तायीद कर रही है। मैं इस जलसे के जरिए, क्योंकि कल शोलापुर में भी जलसा है, मेरी इंतखाबी मुहिम, मेरे जलसे आज खत्म नहीं होते। कल शाम में शोलापुर में जलसा है और फिर 11 की पोलिंग के बाद 12 के दिन सुबह मैं किशनगंज को जाऊंगा। वहां पर 15 तारीख तक वहां पर रहूंगा और रोज 2-3 जलसों से इंशाअल्लाह मुझे मौका मिलेगा किशनगंज के आवाम के दरमियान में ठहर कर सीमांचल की इंसाफ की बात करने का। फिर 16 से 22 तक फिर महाराष्ट्र में वहां पर इम्तियाज जलील और बहुजन वंचित आघाड़ी के उम्मीदवारों के ताईद में जलसे करना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे लिए भी दुआ करिए कि मैं पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ इस जिम्मेदारी को निभा सकूं। इंतखाबी मुहिम चलाना कोई आसान बात नहीं है। लोग समझते हैं कि खड़े होकर तकरीर कर देना बहुत आसान बात है। आज आप देख रहे थे कि अकबरुद्दीन ओवैसी के चेहरे पर तकलीफ नुमाया थी और उसके बावजूद भी करीब 1 घंटा अकबरुद्दीन ओवैसी ने हम तमाम को मुखातिब किया। तो मेरे भाई, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात को समझिए, हम क्यों महाराष्ट्र के इलाकों में जाकर, क्यों किशनगंज जो यहां से 2000 किलोमीटर दूर है वहां पर क्यों जा रहे हैं। कोई तो चीज होगी जो हमको खींच कर लेकर जा रही है। वो सिर्फ वो चीज है, एक जज्बा है, एक जिद है कि इंसाफ मिलना चाहिए। और मजलिस ये जानती है कि बगैर सियासी ताकत के, बगैर सियासी नुमाइंदों के हमारे मसाइल हल नहीं होते। मैं इस जलसे के जरिए ये बात बताना जरूरी समझता हूं, क्योंकि मैं अपनी मसरूफियत की बिना पर कल मुझे अकोला, बुल्ढाना, उस्मानाबाद, बीर और लातूर को भी जाना था, क्योंकि यहां इलेक्शन है, इसलिए मैं वहां पर नहीं जा सकता। मैं आज के इस जलसे के जरिए अकोला के राय दहिंदगान से अपील कर रहा हूं कि वहां पर उम्मीदवार मेरे बड़े भाई जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब हैं, जिनका इंतखाबी निशान कप और सौसर है। मैं अकोला की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप 2014 की तरह इंतशार की कैफियत में मुब्तला मत होइए। अकोला से अगर आप बीजेपी शिवसेना के उम्मीदवार को शिकस्त देना चाहती हैं, मैं अकोला के तमाम हमारे राय दहिंदगान से, बशमूल अक़लियतों से, हमारे दलित भाइयों से, कमजोरों से, गरीबों से, महिलाओं से, आदिवासियों से अपील कर रहा हूं कि प्रकाश अंबेडकर से बेहतर आपके पास कोई उम्मीदवार नहीं है जो आपकी आवाज को हिंदुस्तान की लोकसभा में उठाएगा। और अगर प्रकाश अंबेडकर इंशाअल्लाह ताला, जिनका इंतखाबी निशान अकोले से कप और सासर है, वो कामयाब हो जाएंगे, तो ये कामयाबी पूरे महाराष्ट्र के मजलूम अवाम की कामयाबी होगी। मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूं कि हिदायत जो है वो हिदायत याफ्ता नहीं है, वो इंतशार पैदा करना चाहता है। हिदायत याफ्ता अकोला में वो है जो प्रकाश अंबेडकर के हक में अपना एक अकाउंट इस्तेमाल करेगा। बुल्ढाना से बलराम शिरस्कर साहब है, उनका भी इंतखाबी निशान कप और सासर है, जो बहुजन वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार हैं। मैं बुल्ढाना की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आपकी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी हिंदुस्तान के उन अगर 10 जिलों को निकाला जाएगा जहां पर दलित और मुस्लिम अक़लियत सबसे ज्यादा पसमानदा है, तो बुल्ढाना का नाम उसमें आएगा। मैं बुल्ढाना के राय दहिंदगान से अपील कर रहा हूं कि बलराम शिरस्कर साहब को कामयाब करिए, ताकि आपके पार्लिमानी हल्के में न सिर्फ इंसाफ हो, बल्कि आपका पार्लिमानी हल्का
तरक्की की राह पर गामजन हो सके। उस्मानाबाद से अर्जुन सलगर साहब उम्मीदवार हैं। मैं उस्मानाबाद की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप यहां पर अर्जुन सलगर को कपर सासर का निशान है, उनको वोट दें। उस्मानाबाद को आज मुझे किसी ने बताया, नहीं मालूम सच है या खबर सही है, कि हिंदुस्तान के वजीर आजम वहां पर जाकर आवाम से पूछते हैं कि क्या तुमको ओवैसी प्रधानमंत्री चाहिए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, तुम्हारी जबान पर, तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारी सोच पर मैं छा ही गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुमको अपनी जबान से कहना ही पड़ रहा, मियां भाई का नाम तुमको लेना ही पड़ रहा मोदी। अब ये मियां भाई बोले तो इसको हिंदू मुस्लिम मत करो, जो पुराने शहर का उन्हें मियां भाई है। तो आप नहीं सुनिए, कोई गाना लाके सुनाया बच्चा मेरे को, साहब इसके 3 मिलियन हिट है। मेरा अकबर की तकरीर से कंपटीशन कर रहा गाना ये। तो बहरहाल उस्मानाबाद की आवाम से अपील है कि अर्जुन सलगर साहब को वोट दें। बीड़ से प्रोफेसर विष्णु यादव साहब, जिनका इंतखाबी निशान कप एंड सासर है, मेरी बीड़ के राय हिंदगान से दरमंदाना अपील है कि वो अपना वोट जनाब प्रोफेसर विष्णु यादव साहब के हक में इस्तेमाल करके अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। मैं लातूर से जनाब राम यादव साहब, जिनका इंतखाबी निशान सीटी है, सीटी के निशान पर बटन दबाकर लातूर से जनाब राम यादव साहब को कामयाब करें। और अगर आप राम यादव साहब को कामयाब करेंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो इंशाअल्लाह ताला 23 मई को नतीजे आएंगे, एक नई हुकूमत बनेगी, तो हमारे दंगर समाज से जो मजाक किया गया, जो दंगर समाज को धोखा दिया गया महाराष्ट्र के, कि उनको आदिवासियों के ग्रुप में शामिल किया जाएगा। कांग्रेस ने और एनसीपी ने भी कहा, मोदी ने भी कहा, महाराष्ट्र के फडणवीस ने भी कहा, और इलेक्शन में वोट तो हासिल कर लिया दंगर भाई बहनों का, मगर इसके बाद इनको नजरअंदाज कर दिया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला नई हुकूमत, गैर कांग्रेस गैर बीजेपी हुकूमत बनेगी। हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करके दंगर समाज को इंसाफ दिलाएंगे। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि पहली जिम्मेदारी है कि अकोला से हमारे बड़े भाई जनाब बाला साहब को कामयाब करें, अपने वोट का इस्तेमाल करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चौथी और अहम बात यह है कि कल बीजेपी का इंतखाबी मंशूर आया, और इंतखाबी मंशूर आने के बाद बड़ी बड़ी बातें, क्या उसमें संकल्प कुछ लिखे, बहरहाल वो उसमें इंतखाबी मंशूर आया, और मंशूर में हस्बे रिवायत वही पुराने खादर खान के खट्टे डायलॉग, उसमें कोई नई बात नहीं। क्या लिखा है कि आर्टिकल 370 को, हिंदुस्तान की दफा 370 को हटा देंगे, 35A को हटा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान पे लागू करेंगे, राम मंदिर की तामीर दस्तूर के दायरे में रहकर की जाएगी। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाह रहे, पहले आप ये तो बताओ, जिसका आपने कल जिक्र भी किया, कि वतन अजीज में जो कश्मीर के हमारे पंडित भाई और बहन और खानदान कश्मीर वैली को छोड़कर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर क़याम पजीर है। आपने 2014 में कहा था कि मुझे वजीर आजम बनाइए, मैं कश्मीरी पंडित को वैली लेकर जाऊंगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम जो दोबारा वज़ारत उस्मा के उस अजीम ओहदे पर बैठने का ख्वाब देख रहे हैं, जरा ये तो बता दो कि आपने अपने 4.25 साल में कितने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर लेकर गए? क्योंकि वजीर आजम आप महबूबा मुफ्ती के साथ आपने हुकूमत बनाई कश्मीर वैली में, जम्मू कश्मीर रियासत में।
कितने कश्मीरी पंडितों को आप लेकर गए, और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कश्मीर का हर फर्द ये चाहता है कि पंडित वापिस आकर कश्मीर में रहे, मगर ये जो चौकीदार है ये कश्मीर के पंडितों को लेकर जाने की नीयत ही नहीं रखता है। ये नाकाम इसमें साबित हुए हैं। फिर मोदी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि 370 निकालेंगे। हिंदुस्तान के वजीर आजम 370 आप नहीं निकाल सकते, याद रखो आप। 370 एक ब्रिज है हिंदुस्तान और कश्मीर के दरमियान में। आजादी जब मिली हिंदुस्तान को तो अंग्रेजों ने जो हिंदुस्तान में 200 से ज्यादा रजवाड़े राजे थे उनको इख्तियार दिया। अंग्रेजों ने कहा कि आप भी आजाद हैं, आप फैसला कर लो कि क्या आप हिंदुस्तान में जाएंगे, आजाद रहेंगे। तो तमाम बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट्स ने हिंदुस्तान से मर्जर का एग्रीमेंट किया। मर्जर का एग्रीमेंट किया, खुद निजाम दखन ने किया, मगर कश्मीर के राजा जो थे, जो मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे, इन्होंने हिंदुस्तान से सिर्फ एक्सेशन की ट्रीटी साइन की और उन्होंने कहा कि मेरी इस रियासत कश्मीर में यहां का रियासती कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हिंदुस्तान का भी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, मगर हमारा भी कानून होगा यहां पर। बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप यकीनन आपके पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की एमए की डिग्री है। हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है तो आप ही हैं। मैं इस बात का इकरार करता हूं। क्या मैं ये जो कह रहा हूं सच है या झूठ है, बताओ आप। क्या 370 आप निकाल सकते हैं? जब 370 को दाखिल किया गया हिंदुस्तान के आईन में, हिंदुस्तान के मौजूदा वजीर आजम, उस वक्त जो लोग कैबिनेट में थे कौन थे? आपके हीरो, आपके आइडियल श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बाद में जनसंघ के सदर बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी नेहरू के कैबिनेट में वजीर थे। सरदार पटेल, जिसका आपने इतना लंबा चौड़ा स्टैचू बनाया, वो मौजूद थे। इन सब की दस्तखतों के साथ, इन सब की मंजूरी के साथ 370 आया। और आप ये कह रहे हैं कि आपकी सोच, आपकी काबिलियत, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल सरदार पटेल से बड़ा है, आपकी काबिलियत श्यामा प्रसाद मुखर्जी से बढ़कर है। जब इन्होंने इसको माना और आप कह रहे हैं निकालूंगा, अरे आप झूठ बोलते हैं। 280 एमपी आपके पास जीत कर आए। कश्मीर में आपने महबूबा के साथ हुकूमत बनाई। आप क्या 5 साल क्या कर रहे थे? क्या खा के सो गए थे वो? अब मैं बोला बिरयानी, बोल तो देखो इन्होंने शुरू कर दिए। फिर 5 साल क्या आप सो गए थे? क्यों नहीं निकाले? 280 एमपी आपके पास थे, 370 निकाल सकते थे, क्यों नहीं निकाला आपने? मिस्टर मोदी, आप एक कश्मीरी पंडित के फैमिली को कश्मीर नहीं लेकर गए। 370 का आप फिर से हिंदुस्तान की आवाम को धोखा दे रहे हैं। वो जो 22% का हमेशा का बीजेपी काउंटर है, मैं उनसे कह रहा हूं कि जागो, ख्वाबे गफलत से जाग जाओ। तुम्हारा ये जो उम्मीदवार है तुमको धोखा दे रहा है, तुम्हारे जज्बात का मजाक उड़ा रहा है। 35A निकालेंगे आप, सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप अर्जी दाखिल करते हैं और जजों से कहते हैं कि इसको मत सुनिए, अभी हालात बेहतर नहीं है, मगर आप अपने इंतखाबी मंशूर में 35A को निकालेंगे। अरे मिस्टर मोदी, कब तक ये बबर भपकियां देते रहोगे? तुम खाली जुमलेबाजी और लफबाजी करते हो, मगर जब काम करने का वक्त आता तुम वहां से ऐसे पीछे भाग जाते हो। इससे अंदाजा होता कि हर बात आपकी झूठी होती है। फिर कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे हिंदुस्तान में। मिस्टर मोदी, चैलेंज कर रहा हूं, लाओ बनाओ
यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा बनता बताओ हमको। आपकी हुकूमत ने लॉ कमीशन को जाकर कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लॉ कमीशन को भिजाया, तो लॉ कमीशन ने लिख कर दे दिया कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बन सकता। मैंने लॉ कमीशन को मजलिस की तरफ से लेटर लिखा और लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, मैंने उनसे सवाल किया कि बताइए क्या ये बात सच नहीं है कि हमारे हिंदू भाइयों में मिताक्षरा और दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट है, जिस तरह मुसलमानों में हनफी, शाफाई, हम्बली और मालिकी हैं और शिया हैं। मैंने कहा कि क्या आपके पास दयाभागा और मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट नहीं है? क्या इन दोनों में अलग अलग तौर तरीके नहीं है? जायदाद के, शादी के तरीके नहीं है? आप बताओ क्या ये राजी हो जाएंगे? मेरे भाई, हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कैसा करेंगे आप? हिंदू मैरिज एक्ट है, अगर मैं खोल खोल के बोलूंगा तो फिर तुम उसका जवाब नहीं दोगे। आज आप सिर्फ हमको हमारे कल्चर से महरूम करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 का इनको एक खप चढ़ा हुआ है। जैसा इनसे हम पूछते बताओ दयाभागा और मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट का, तो आप टीवी पर देखो इनके चेहरे का रंग चले जाता। कई मर्तबा टीवी प्रोग्राम के बाद इनके बड़े बड़े कायदीन ने मुझसे पूछा कि ओवैसी साहब, आपको इतना इल्म कैसा है हमारे बारे में? मैंने कहा जैसा आप हमारे बारे में इल्म रखते हैं, हम आपके बारे में भी इल्म रखते हैं। ये मत समझो आप कि खाली पढ़ना लिखना आपको आता। यकीनन मैं भी थोड़ा थम्सअप हूं, मगर कंप्लीट थम्सअप नहीं हूं वजीर आजम के साथ। कोंचम मैं भी लंदन की डिग्री लेके आया। आप नहीं कर सकते यूनिफॉर्म सिविल कोड, नहीं करें, करो, करके बताओ। आपको मालूम है हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट में ये बात करें कि बोलते मुसलमान इनकी गुर्बत का राज इन्हें बहुत बच्चे पैदा करते, इनके पास 2-2 बीवियां हैं। आखिरी सेंसस हुआ था 1971 में, आखिरी सेंसस हुआ था कि किसके पास एक से बढ़ के जोरू है। बीवी बोले तो नहीं समझेंगे, हैदराबाद में जोरू बोलते। 71 में सेंसस हुआ, तो सेंसस में मालूम हुआ कि मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिमीन के पास एक से ज्यादा जोरुआ है। लेके आओ, इनकार करे तो मैं लाता हूं। थोड़ा पढ़ा हुआ होगा, 71 में हुआ। अरे अगर हमारे पास है तो हम उनको बीवी बोलते, और जब दूसरे करते तो रखेल बोलते उसको। ये फर्क है, हम बीवी का मुकाम देते और जो हम पे तनकीद करते उनके पास बीवी का नहीं, मिस्ट्रेस, कीप का मुकाम देते। और कितना बोलूं, आपकी जोरू है ही नहीं, हमारे पे फिक्र है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, और फिर आप देखेंगे उसमें कहा गया कि खवातीन की सुरक्षा की गारंटी मैं लेता हूं। खुद की घर की नहीं ली, हमारे घर की लेते। जब लाल बहादुर स्टेडियम में खड़े होकर बोले जो मुस्लिम महिला ट्रिपल तलाक से परेशान है, मैं उनके साथ हूं। अरे प्यारे, पहले घर की फिक्र लो, पहले घर में चिराग करो, बाद में मस्जिद में करो। घर वीरान, घर सुनसान, घर खाली, घर में कोई आवाज नहीं, और हमारे घर में पुकार है, जश्न है, कोहराम है, रहमत है। आप उसको खत्म करना चाहते। अब आप बताइए क्या बात है कि ट्रिपल तलाक की फिक्र। कल इनके मैनिफेस्टो से जाहिर होता आपको कि ये कितने मुसलमानों के मसाइल के हमदर्द हैं। हिंदुस्तान का आईन, याद रखो आप, मजहब पे चलना एक बुनियादी हक है।
کلچر کا تحفظ کرنا ایک بنیادی حق ہے. آرٹیکل 29، آرٹیکل 25، آرٹیکل 19، مساوات، ایکوالٹی ہندوستان کے آئین میں. اب آپ دیکھو مودی کے انتخابی منشور میں کیا ہے، ٹرپل طلاق میں انصاف دلائیں گے، مگر جب کیرلا کی سابری مالا کا وہ مندر ہے جہاں پر ان کا عقیدہ ہے ہم اس پہ نہیں جاتے کہ 50 سال سے کم اگر کوئی خاتون رہی تو نہیں جا سکتی مندر میں. مودی بول رہے کہ ہم اس عقیدے کی حفاظت کریں گے دستوری طور پر. یعنی نریندر مودی کا جو عقیدہ ہے، جو آستھا ہے، ان کی آستھا اور میری جو آستھا شریعت میں ٹرپل طلاق میں، وہ کہہ رہے کہ نہیں، وہ ناانصافی پر مبنی ہے. یہ کون سا انصاف ہے کہ تمہاری آستھا ہوگی اور میری آستھا نہیں رہے گی؟ جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے آئین میں کلچر ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور اگر ہم حنفی ہونے کے ناطے طلاق دیتے تو میرے کلچر کا حصہ ہے، وہ کلچر کا حصہ ہے. مگر وزیر اعظم اور بی جے پی ہماری شناخت کو ختم کرنا چاہتی ہے. پھر ان کا ایک اور منشور میں ایک اور بات کہ ہم مندر بنا دیں گے. ارے تم کتنا جھوٹ بولتے یار، کم سے کم رام کے اس عظیم نام پر تو جھوٹ مت بولو. مندر بنا دیں گے، کب بنائیں گے وہ نہیں بتائیں گے. کورٹ میں کیس چل رہا ہے، میڈییشن کا ٹائم ختم ہوگا 24 اپریل کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قانونی کانسٹیٹیوشنل طریقے کو اختیار کریں گے. پہلی مرتبہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد جو حکومت ہوتی ہے وہ کسی بھی کیس میں پارٹی نہیں بنتی. نریندر مودی کی حکومت اور یوگی آدتیہ ناتھ کی بی جے پی کی اتر پردیش کی حکومت اس کیس میں پارٹی ہے، پارٹی بن جاتی ہے جو غیر واجبی ہے. حکومت کا کام نہیں ہے ڈسپیوٹ میں آنا، مگر جا کر کہتے ہیں وہ جو بڑھ کے زمین ہے وہ دے دو وہاں شروع کر دیں گے. آپ آئین کے اوپر حلف اٹھایا، کم سے کم اس آئین کا پاس و لحاظ تو رکھو جو کہتا ہے کہ تم سب کو برابر کی نگاہوں سے دیکھو گے. اگر کوئی مسلمان ہوگا، کوئی غیر مسلم ہوگا، کوئی عیسائی ہوگا، دلت ہوگا، تو تم سب کو برابر دیکھو گے. مگر نہیں، ہندوستان کے وزیر اعظم ایک آنکھ کمزور ہے ان کی، وہ صرف ایک ہی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور ایک ہی آنکھ سے ان کو نظر آتا ہے. کیا نظر آتا ہے؟ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی. میں کیسے گولوالکر کے خواب کو پورا کروں، میں کیسے ساورکر کے اس تھیوری کو، اس ساورکر کی کتاب کو کیسے عملی جامع نامہ پہناؤں، میں کیسے جورس کو اور ان کے آر ایس ایس کے ذمہ داروں کے ان خوابوں کو پورا کروں. ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں ہندوستان کے آئین کو لے کر تم سے لڑ رہا ہوں، اور تم ساورکر اور گولوالکر کی آئیڈیالوجی لے کر ہندوستان کی اس خوبصورتی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. آپ بتائیے، آپ کیا یہ ملک، دنیا میں ایسا کوئی ملک ہے ہندوستان میں کہ جہاں پر شادی کے طریقے مختلف ہیں؟ 100 کلومیٹر پر جائیے، شادی کے طریقے بدل جاتے. کوئی گلے میں منگل سوتر باندھتا ہے تو کوئی آنکھ پہ طراز پھرتا ہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کرتا. بتائیے کیا یہ ملک، ایسا ملک دنیا میں نظر آئے گا؟ مگر مودی اور آر ایس ایس یہ چاہتی ہے کہ یہاں پر ایک مذہب رہے، یہاں پر ایک آئیڈیالوجی رہے، اس ملک کے تمام دیگر مذاہب ختم ہو جائیں، دیگر مذہب کے ماننے والے دوسرے درجے کے شہری بن جائیں. اسی لیے یہ ہر ایک کو اینٹی نیشنل اور ہم کو الزام لگایا جاتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کل جو آسام میں واقعہ ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا اس واقعے کو. آسام میں شوکت علی ایک 70 سالہ بوڑھا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ شوکت علی. 70 سال کی عمر ہے، 35 سال سے وہ گوشت کا کاروبار کرتے ہیں آسام میں.
आसाम में गाय कशी पर पाबंदी नहीं है, सर्टिफिकेट मिलता है, लोग गाय खाते हैं, वहां पर नॉर्थ ईस्ट में खाते हैं। मगर कल क्या किया गया, शौकत अली को पकड़कर रोड पर किच्चड़ है, जूते मारे, शौकत अली को खूब मारा और पीटा। और इसलिए मारा और पीटा कि तूने कैसे बीफ को बेचा। उसके बाद शौकत अली को चेहरे पर दाढ़ी है, गरीब है, उसके मुंह में सूअर का गोश्त डालकर उसको खिलाया गया, सूअर का गोश्त डालकर खिलाया गया। बताओ आप कौन है, किसकी हुकूमत है मोदी? तुम उस्मानाबाद में ओवैसी का नाम लेकर लोगों को डरा रहे हो, मगर जहां तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारा चीफ मिनिस्टर है, वहां पर शौकत अली को मारकर, जहां पर गाय कशी की पाबंदी का कानून नहीं है, शौकत अली को मारकर तुम्हारे लोग, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मारने वाले मोदी को चाहने वाले थे, मारकर शौकत अली के मुंह में सूअर डालकर खिलाया उसको। और शौकत अली का वीडियो देखो घर जाकर, उसकी आंखें फटी हुई हैं, देख रहा है कि मेरा ईमान गारत हो रहा है। मजमा घेरे में ले लिया शौकत अली को, किच्चड़ में लुटपुट। आप एक बेबस आदमी के चेहरे को देखो, शर्म महसूस होगी आपको बहसत हिंदुस्तानी के, कि ये मेरा मुल्क जिसको हमने अंग्रेजों से आजाद करवाया, जिसके अंग्रेजों के खिलाफ हमारे उलमाओं ने जिहाद का अजीम फतवा दिया, दिल्ली से लेकर मौजूदा पाकिस्तान की रोड के झाड़ और पेड़ पर हमारे उलमाओं की लाशें लटक रही थी। काला पानी की सजा अल्लामा फजल खैराबादी ने काटी। रेशमी रुमाल की तहरीक पर हमारे जहीयत उलमा अकाबिर माल्टा में जेल में रहे, इसीलिए कि तुम्हें दाढ़ी वाले को उसके मुंह में सूअर डाल के खिलाओगे। अरे तुम तो अंग्रेजों से बदतरीन हो गए बीजेपी वालों, कि तुम्हारी हुकूमत है और तुमने एक मजलूम गरीब को इस तरह किया। मैं आज के इस जलसे से उन तमाम हिंदुस्तानियों को जिनको हिंदुस्तान पर नाज है, जिस तरह मुझे नाज है, जिसको वतन अजीज पर फख्र है, जिसको हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से मोहब्बत है, जिस तरह मुझे है, जिसके हिंदुस्तान की तारीखी इमारतों को देखकर उनका सीना चौड़ा हो जाता है, जो हिंदुस्तानी जनगणना मन सुनकर अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराता हुआ देखकर इनको फख्र महसूस होता है, जो हिंदुस्तान के संविधान को देखकर कहते हैं कि हाँ, यहां पर हिंदुस्तान में इंसाफ होगा। मैं हिंदुस्तानियों से आज सवाल कर रहा हूं, क्या इसके बावजूद भी आप मोदी को वोट देंगे? इसके बावजूद भी कि दाढ़ी वाले को गोश्त के नाम पर मारा गया और सूअर खिलाया गया, आज हमको सूअर खिलाया जा रहा है। याद रखो, कल तुम्हारे हलक में तेजाब डाला जाएगा। अगर आज वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले नरेंद्र मोदी उसकी बीजेपी आरएसएस को नहीं हराएंगे, तो याद रखो, आज मुझसे किया जा रहा है, कल तुमसे किया जाएगा। और उस वक्त तुम ये नहीं कहना कि काश हम ओवैसी की बात का यकीन कर लेते। ये हाल हो चुका है मेरे भाई, कोई पुरसाने हाल नहीं। और आसाम में कितनी आबादी है मुस्लिम अक़लियत की? 32%। 32% आबादी है। मैं कल रात से नहीं सो सका, वो वीडियो देखा रात में जलसे को जाने के बाद। वो शौकत अली, वो ज़ईफ 70 साल का बूढ़ा, उसकी आंखें फट रही है, देख रहा है, उसकी आंखें पुकार कर हिंदुस्तान से कह रही है कि भाई कोई मुझे बचाएगा नहीं बचाएगा। उसकी आंखों की बेबसी हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को, उनका जिगर अगर उनके तुम्हारे सीनों में दिल है तो उसका देखो, उसका चेहरा तुमको पुकार रहा है। क्या इस मुल्क में इंसानियत मर चुकी है? अगर है तुम में दिल, तुम इंसानों की कदर करना चाहते तो याद रखो, हम यकीनन मुसलमान हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम सूअर खिलाओ, तुम तेजाब मेरे गले में डाल दो, तुम झिलझिलाती आंख में मुझे फेंक दो, मगर याद रखो, हिंदुस्तान का आईन जिसको अम्बेडकर ने बनाया मुझे इजाजत देता है
اس بات کو کہنے کے لیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ میں کہتا رہوں گا. میں مر جاؤں گا مگر دین کا سودا نہیں کروں گا، کیونکہ ہندوستان کا آئین مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے. شرم کرو بی جے پی والوں، شرم کرو. تمہاری حکومت، تمہارا چوکیدار، تمہارا چیف منسٹر اور ایک بے بس غریب کو کچڑ میں ڈال کر تم مارتے ہو. شرم آتی ہے مجھے بعثت ہندوستانی کے. اور اب تو ایسا ہو چکا ہے. اچھا ایک ویڈیو آیا ہر مہینے میں، آپ دیکھ لو 4.25 سال میں ہر مہینے میں ایک ویڈیو نکلتا. ان کی سازش کیا ہے؟ ایسا ویڈیو نکالو پورے آسام میں ڈر پیدا کر دو. فساد نہیں کریں گے آج کل، مار کر ڈرا کر ویڈیو نکالتے تاکہ دیکھنے والوں میں خوف پیدا ہو جائے. میں آسام کے آسامی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اگر آپ کے دل میں شوکت علی سے انصاف کی تمنا ہے تو اس آگ کو بھڑکاؤ، جمہوریت میں آؤ اور آسام سے بی جے پی کو ہراؤ. آپ نکالو اس نفرت کو. کیا بات ہے کہ جب سے مودی وزیر اعظم بنے اس وقت سے جس کا ذکر اکبر نے کیا کہ ہجومی تشدد میں مارا گیا ہم کو، ہندوستان کے وزیر اعظم جب تمہاری تاریخ لکھی جائے گی نا تو سب سے پہلے لکھا جائے گا کہ مودی واز ریسپانسبل in not discharging his constitutional duty as a chief minister to protect the life and limb of Gujarati Muslims. جب تمہاری تاریخ لکھا جائے گی مسٹر مودی ایز اے پرائم منسٹر لکھا جائے گا کہ this was the only prime minister in the annals of the great nation like India who in his prime ministership allowed this mob lynching to go on because of his active support. یہ تم ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہو. تم جب سے وزیر اعظم بنے ان تمام بدماشوں کی، ان چوروں کی، ان حیوانوں کی ہمتیں بڑھ چکی ہے. لوگ بولتے انگریزی میں کہ نہیں یہ فرنج ہے. یاد رکھو یہ فرنج نہیں ہے، یہ اصل کھلاڑی ہے. اگر آج تلنگانہ میں کوئی ہمت نہیں کرتا، کیوں کرتا؟ کیسے کرے گا؟ اس کو معلوم کہ یہاں پر سیاسی شعور ہے، یہاں پر ایک حکومت ہے، ایک چیف منسٹر ہے اور مجلس اس کا ساتھ دے رہی ہے. آسام میں میرے بھائی 25% مسلم اقلیت ہے اور ایک بے بسی کا یہ عالم. شرم آنی چاہیے. ویسے تو ہندوستانی ہمارا سر شرم سے جھکنا چاہیے. آخر کب آپ اٹھیں گے؟ نکلو اس مودی کے اس مایا جال سے، بچا لو ہمارے ملک کو. یہ ملک مودی سے بڑا. یاد رکھو اگر یہ واقعات ہوتے جائیں گے اور تم آ کر مجھ سے پوچھتے ہو اور ویسے ہی یہ بتاؤ کہ مسلمان ریڈیکلائز کیوں ہوتا ہے، یہ دیکھ کر کوئی کیا چڑیا پہن لے گا؟ کوئی نوجوان اس شوکت علی کی بے بسی کو دیکھ کر چڑیا پہن لے گا؟ کو کسی کا باپ ہوگا، کسی کا چاچا ہوگا، کسی کا نانا ہوگا. کیا کوئی دیکھ سکتا ہے اس طرح سے بے عزتی؟ ایک غیور مسلمان کو آپ نے اس کے منہ میں سور ڈالا. شرم کرو. اور آج آپ بولتے ڈی جی پی وہاں کا آسام کا کہتا ہے ایکشن لیں گے. ارے تمہاری وردی پر اگر کیچڑ کا ایک دھبا پڑ جاتا ہے تو تم اٹھا کر اس غریب کو ایک مہینہ جیل میں ڈال دیتے ہو. اور یہاں پر کیچڑ میں مار کر گرا کر مارا گیا، سور گرایا گیا. ہندوستان کے وزیر اعظم کنڈیم نہیں کریں گے. دیکھنا آپ نہیں کریں گے، اپنی تقریر میں ذکر نہیں کریں گے، اس کا نہیں کریں گے کیونکہ ان کو معلوم ان لوگوں کے تعلق سے ڈر پیدا کرو. ہندوستان کے وزیر اعظم یاد رکھو، ہندوستان کے سے 56 الیکشن آئیں گے مگر وطن عزیز کا جو اتحاد ہے نا وہ بڑا نازک ہوتا ہے. یہ اتحاد جو ہوتا ہے وزیر اعظم، یہ انسان کے جذبات سے جڑا ہوا ہے. اس کو کوئی ٹیلر نے ٹاکا نہیں مارا. یہ دلوں کو جوڑنے کا کام برسوں سے چلا آ رہا اور آپ دلوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں. آپ جوڑنے کے قائل نہیں ہیں مسٹر مودی، آپ توڑنے کے قائل ہیں. افسوس کا مقام میرے بھائی یہ واقعات ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ میڈیا میں تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. کوئی ذکر نہیں ہے میڈیا میں. ہم ہی پکار لے رہے. ایک دیوانہ حیدرآباد سے پکارتا ہے
लोग पूछते कि पुकारा उन्हें हैदराबाद की शेरवानी। हाँ, मैंने पुकारा। मैं इसलिए पुकारता हूं क्योंकि मैं इंसान हूं, और अगर शौकत अली की जगह अगर कोई राम नाम के भी शख्स को तो मार दे तो मैं इसी तरह बोलता उसके बारे में, मैं इसी तरह मजम्मत करता, क्योंकि किसी को भी मारने का किसी को इख्तियार नहीं है मेरे भाई। हिंदुस्तानी को कोई नहीं मार सकता। मुल्क में कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, कोर्ट है, किस लिए है फिर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मीडिया तो मोदी की चमचागिरी में लगी है माशाअल्लाह। इनका इंटरव्यू हुआ, चैनल पर दो लोग बैठे, मोहतरमा ने सवाल किया, मोदी जी आप रोजा हैं? तो बोले हाँ, मैं साल में 2 मरतबा रहता हूं, अभी रोजा। और आप कुछ भी नहीं पीते खाते? नहीं, खाली पानी और पपीता खाता हूं। अरे ये सवाल है? यहां पर सहाफी बैठे हैं, जरा सोचो आप, मेरे से कैसा सवाल करते हैं? दारुसलाम आकर 5 मिनट का इंटरव्यू लेंगे, 5 मिनट के इंटरव्यू में चौथा मिनट आपके भाई कैसे आए, क्या कर रहे हो अनु? मगर मोदी से जब बात आई, आप रोजा रहते, उन्होंने क्या बोले? नहीं, मैं खाली इसमें पानी पीता हूं। पूरा देश को तुम पानी पिला दिए, बर्बाद कर दिए नोटबंदी और जीएसटी के नाम पर। यह सहाफत है? और फिर मोहतरमा सवाल कर रही है, नहीं मुझे पूछना तो पड़ेगा आपसे, आपके पास इतनी ताकत कहां से आती है? क्या टॉनिक पीते आप? इन्हों टॉनिक मारते? मोदी टॉनिक मास्टर है? खुद आप देखो, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप क्या टॉनिक पीते? मुझे पूछना पड़ेगा मोदी जी। टॉनिक? कौन सा पाशा? कंपाउंडर तो बंद हो गया हमारे पास, कंपाउंडर तो बंद हो गए, चाकना भी नहीं मिलता, आप तो खाते भी नहीं हो, टॉनिक पीते? तो मैं किसी को बोला, बोले क्या साहब आप कल मलकपेट में ऐसा बोल दिए? मेरा टॉनिक नहीं मालूम तुमको? बोले क्या? रेड बुल, गैटोरेट, कुछ भी हो सकता ना पाशा। आप बताइए, सवाल करेंगे ऐसा? अच्छा हैरत की, आप देखो इंटरव्यू बड़ा मजे का है, वक्त खराब करना है, रात में सोने से पहले नींद आना है तो नींद की गोली नहीं खाना, मित्रों को देखे तो नींद आती, बुराटे मार दो। अच्छा इनको सवाल करे तो मोदी साहब इतना शर्मा रहे, ऐसा दिख रहा कि कोई नया शादी होके ससुराल में गया तो लोग खाओ ना, जी खा तो, अरे लोग खाओ, अरे खाओ। क्या बात है भाई, क्या बात है, बताओ आप। सवाल इनसे ऐसा कर रहे हैं और हम टीवी पे जाके तो पूरा ऐसा दिखता कि तोप लगाकर मारते, हम जो है ठहरे हुए, मारो कितना मारते देखेंगे, तुम 10 मारो मोहम्मद अली के लिए का आखिरी शॉट हम मारते। अब देखो ये सवाल करें और ये शर्मा रहे। वजीर आजम से सवाल कर रहे या कोई छोटे बच्चे से कर रहे 12-13 साल की। ये हिंदुस्तान के हमारे चंद मीडिया के चैनल ऐसा हो गए। आप बाद में पूछो हम करे क्या है हजरत? अरे ओवैसी साहब अगर ऐसा नहीं पूछे तो उन्हें जीने नहीं देता। मेरे भाई, मुल्क बड़ा है या मोदी बड़ा है? हम आजादी इसलिए हासिल किए थे कि मुल्क को मजबूत करेंगे। अंबेडकर ने संविधान आइन इसलिए बनाया ताकि हर एक को इज़हार ख्याल की आजादी हो, और हिंदुस्तान में इज़हार ख्याल की आजादी एक बुनियादी राइट, फंडामेंटल राइट है। मीडिया हमारा जमहूरियत का चौथा पिलर है, और अगर आप एक शख्स से डर जाएंगे तो याद रखो, जैसे अंग्रेजी में कहते पावर इज नॉट इटर्नल, कल कोई और बनेगा तो कल कुछ और करेगा, तो क्या आप नाचेंगे? अरे आपको तो हिम्मत से काम करना चाहिए। सबक लो अमेरिका के व्हाइट हाउस के उस रिपोर्टर का जिसने खड़े होकर ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर सवाल पे सवाल करता जा रहा था। ट्रंप इनकार कर रहा था, वो पूछता जा रहा था। क्या वो कभी नजर आएगा? क्या आप कभी ऐसा करेंगे? ये ऐसा वजीर आजम है
جس نے 4.5 سال میں ایک بھی پریس کانفرنس نہیں کی، ایک پریس کانفرنس نہیں کرے۔ اچھا یہ ٹی وی والوں سے میری گزارش ہے، ارے بھائی ریجنل لیڈرز ہیں نا، ان کو بلاؤ، کے سی آر ہے، ممتا ہے، پٹنائک ہے اڑیسہ کے، ان کو بلا کے انٹرویو لو نا۔ نہیں، ان کو بھی نہیں لے سکتے، لیے تو انہوں ناراض۔ ارے انہوں کون ہے بھائی؟ انہوں 56 مودی آئیں گے چلے جائیں گے، ہندوستان میں انشاءاللہ ملک باقی رہے گا، مگر ہم کو اپنی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے میرے بھائی۔ آج اس طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں جمہوریت پر، اور لوگ بولتے یہ ایک آدمی کیا کرے گا۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں، میرے مرحوم باپ کی دعا میرے اور اکبر کے ساتھ ہے اور رہے گی، میری ماں کی دعا، میرے جماعت کے رفقا کا محبت، ان کی بے نفس ساتھ میرے ساتھ ہے، اہل دل کی دعائیں ہیں، اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں، اور صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آج الحمدللہ ایک جماعت کا رکن کامیاب ہو کر ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جاتا ہے، مگر زبان کے اوپر کوئی لگام نہیں ہوتا جب سچائی اور انصاف کی بات آ جاتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے لیے مرحوم قائد سالار ملت سے جب میں مل کر دلی جا رہا تھا تو سالار نے مجھ سے ایک بات کہی، ایک بات یاد رکھو بیٹھو، دلی بڑی چکنی جگہ ہے، پیر جلدی پھسلتا، اور سالار نے مجھے بلا کر بٹھا کر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میرے مرحوم والد نے مجھ سے کہا تھا کہ میاں یاد رکھو، حکمت کے نام پر کبھی بزدلی کے مظاہرے نہیں کرنا۔ مرحوم قائد نے سکھایا کہ حکمت کے نام پر بزدلی کے مظاہرے نہیں کرنا، اور ڈرنا اور گھبرانا نہیں کسی سے، اللہ کی ذات پر توکل کرو، اپنی بات کو رکھو۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں نے نریندر مودی کے بارے میں کچھ کہا تھا، کانگریس کے بڑے بڑے لیڈر آ کر مجھ سے کہے کہ اپنی الفاظ کو واپس لے لو۔ میں نے حیدرآباد کو فون کیا، پوری تفصیل سنائی، تو سالار نے کہا یاد رکھو، اگر تم اپنے الفاظ کو واپس لو گے تو تم حیدرآباد میں قدم نہیں رکھنا، اور حشر کے میدان میں تم کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ ہم کو سکھایا گیا، یہ ہم کو بتایا گیا، تو ہم ظالم کی طاقت کو نہیں دیکھتے، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کی شان و شوکت کو ہماری آنکھوں میں نہیں دیکھتا۔ ان کی طاقت، ان کی عظمت ہماری آنکھوں میں ہی ہے، اس لیے کہ جس کی آنکھوں میں مدینے والے کی عظمت ہے، یہ وزیر اعظم کی طاقت اس کی آنکھوں میں کچھ نہیں محسوس ہوتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس کے اتحاد المسلمین کا مزاج ہے کہ مظلوموں پر ظلم ہوتا ہے تو ہم کم سے کم آواز اٹھاتے ہیں۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں آپ کچھ ووٹ اس لیے ڈالتے کہ میں جا کر گنگوں کی طرح وہاں نہیں بیٹھوں۔ اگر آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو اس امید پر ووٹ ڈالتے ہیں کہ جاؤ سدمیاں، جاؤ سعودین اویسی، جاؤ میرے بھائی، جاؤ میرے بیٹے، جا کر آواز اٹھاؤ، پکارو، ہلچل مچا دو، دھوم مچا دو، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ سرزمین حیدرآباد پر جینے والے لوگ گونگے نہیں ہیں، دل والے ہیں، مت والے ہیں، طاقت والے ہیں، ایماندار ہیں اور لڑنے والے ہم لوگ۔ اسی لیے تم کو ووٹ ڈالتے نا، دوسروں کی طرح جا کر یس سر نو سر ہاتھا بن کے سر جھکا کر، ارے آئے کہیں کا سر جھکانا، کہیں کا ہاتھ بننا۔ جمہوریت میں سب برابر ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، یہ آپ کی آواز ہے، اسد الدین اویسی کی آواز نہیں ہے، یہ آپ کے جذبات کی ترجمانی کرنے والی آواز ہے، یہ آپ کی بے خوف آواز ہے، یہ آپ کی سیاسی سوچ کی آواز ہے۔ بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی برسوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کو مقام حاصل ہوا۔ ہمارے بزرگوں نے بڑے بڑے مصائب، مشکلات اٹھائے، تب جا کر یہ مقام ہم کو ملا ہے۔ اللہ ان تمام مرحومین کی خبر کو نور سے بھر دے جنہوں نے آج ہم کو موقع دیا کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہم آ کر اپنے مسائل کو اٹھا سکتے ہیں۔ جب مجلس شروع ہوئی میرے بھائی، کیا ہم نے سوچا تھا کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں آپ کا ایک نمائندہ جائے گا؟ کیا ہمارے بزرگوں نے یہ خواب ضرور دیکھا تھا، مگر یہ بھی انہوں نے محسوس کیا تھا
عبد الواحد اویسی نے پکار کر کہتے تھے اپنے جلسوں میں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہاری نمائندہ پارلیمنٹ میں ہوگا. آج اللہ کا کرم ہے میرے بھائی, اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے ٹی وی کے بڑے بڑے مشہور اینکر حیدرآباد کو آ کر کہتے ہیں کہ اسد صاحب آپ کی انتخابی مہم میں ہم کو دیکھنا ہے, انٹرویو لینا ہے. ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں, مگر آج اسد الدین اویسی کی پہچان ہے تو آپ کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے ہے, آپ کی سوچ کی وجہ سے, آپ کے اتحاد کی وجہ سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے. اور یقیناً میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, ان بزرگوں سے گزارش کر رہا ہوں جنہوں نے عبد الواحد اویسی کو دیکھا, جنہوں نے میرے والد مرحوم قائد سالار ملت کو دیکھا. میں ان بزرگوں سے, ان ہمارے ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر میرے لیے دعا کریے. یہ بہت بڑی ذمہ داری میرے کمزور کندھوں پر ہے. آپ دعا کریے کہ اللہ مجھے اس کام میں کامیابی دے دے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری جان کی حفاظت کی دعا مانگیے, یقیناً مت مانگیے, کیونکہ مجھے جانا ہے, ایک دن مجھے جانا ہے, اس دنیا سے جانا ہے. بس میں یہی آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ اللہ سے دعا کریے کہ میں جو ذمہ داری اللہ مجھے دیا ہے, میں اس ذمہ داری کو صحیح طرح نبھا سکوں. کل حشر کے میدان میں جب مجلس کے مرحومین کھڑے ہوں گے تو میری نگاہیں شرمندہ نہ ہو جائے ان کو دیکھ کر. میں اگر جو کچھ کام کر رہا ہوں میرا مقصد ایک ہی ہے کہ یہ ذمہ داری کا کام ہے. میں کسی غیر مسلم کے خلاف تھا نہ کبھی رہوں گا. میرے دل میں کسی غیر مسلم سے کوئی نفرت تھی نہ کبھی رہے گی. یقیناً میں مسلمان ہوں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہماری جدوجہد آپ کے سامنے ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم سے انصاف ملے, ہمارے نمائندے کامیاب ہوں. تو میری بزرگوں سے دعا ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے. یہ جماعت آپ کی ہے میرے بھائی. نہیں معلوم کہ کتنا وقت مجھے اکبر کو اس دنیا میں ملے گا. ہم جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی خدمت کرتے رہیں گے. ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجلس کو آپ کو آباد رکھنا ہے. یہ جو بچے یہاں پر بیٹھے ہیں, تم آج ایک دیوانے کی آواز سن رہے ہو, یاد رکھو اس کو اپنے دل و ذہن میں ایک خزانہ سمجھ کے رکھ لو. یہ جماعت تمہاری طاقت ہے, تمہاری دولت ہے. اس کی ذمہ داری کل تمہارے کندھوں پر آئے گی. اس کو لے کر آگے بڑھنا تمہارا کام ہوگا. میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آؤ تمہارے ایک بھائی کا ساتھ دو, تمہاری ایک جماعت کا ساتھ دو. تم میری ذات کا ساتھ مت دو, اپنی جماعت کا ساتھ دو. بتا دو ساری دنیا کو, ہندوستان کے ان غریب اور مظلوموں کو, دلتوں کو, غریبوں کو, آدی واسیوں کو جو آج حیدرآباد کے الیکشن پر بڑی امید کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے پارلیمنٹ کے مختلف الیکشن ہیں, مگر سب یہی کہہ رہے ہیں کہ حیدرآباد سے ہمارا نمائندہ کامیاب ہونا. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طرح کے پیغامات, محبت بھرے پیغامات ہم کو ملتے ہیں. ہر آدمی دعا کر رہا ہے. کوئی کہتا ہے اسد صاحب میں جدہ میں لیبر کی ڈیوٹی کرتا ہوں ایئرپورٹ کے اوپر, میں آپ کے لیے عمرہ کرنے جا رہا ہوں. کوئی کہتا ہے میں مدینے میں نوکری کرتا ہوں, سرکار کی بارگاہ میں جا کے آپ کا سلام عرض کر کے آیا. ہمارے ایک دوست ناصر ہیں, وہ عمرہ کرنے چلے گئے اور جا کر بولے کہ میں مکے میں ابھی دعا کر کے نکلا ہوں. میرے بھائی میں اس محبت کا مستحق نہیں ہوں, یقیناً نہیں ہوں, مگر اللہ نے آپ کے دلوں میں مجلس کی محبت کو پیدا کر دی. یہی سب سے بڑا کامیابی. یہ اس لیے ہوا کیونکہ برسوں سے محنت کی گئی. عبد الواحد اویسی, ان کے ساتھ وہ ذمہ داران جو جیل کی صحبتوں کو برداشت کیے. سالار ملت نے اپنی زندگی کو پورا وقف کر دیا. سالار کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ. میں اور اکبر مل کر بھی سالار نہیں بن سکتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسی جگہ پر مرحوم قائد کا تعزیت کا جلسہ ہو رہا تھا تو پاشا قادری نے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے مرحوم قائد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسد اور اکبر مل بھی جائیں تب بھی سالار کیا 20% بھی نہیں بن سکتے. میرے عزیز دوستو, یہ الیکشن ہمارے لیے اہم ہے. ہم کو اپنے ووٹ کے ذریعے
حیدرآباد کی سیٹ پر کامیابی حاصل کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تلنگانہ کے ان 16 پارلیمانی حلقوں سے ہم کو ٹی آر ایس کو کامیاب کرنا. بڑی تکلیف ہوئی موڈی کو, اچھا ہوا خوب جلی اس کی. اب ادھر کا حصہ جلا نہیں پوچھنا میرے سے, سمجھ گئے نا آپ؟ جلی تو جلی مگر اس لیے بولے اسپیڈ بریکر. موڈی متروں, حیدرآباد ہے, فرخندہ آباد ہے. یہ حیدرآباد جس کو حیدر کرار سے نسبت ہے, یہاں پر بہادری جس کو حیدر کرار سے نسبت ہے انہیں دوڑتا, دوسرے کو ہم دوڑنے نہیں دیتے. ہمارے بزرگ کیا بولتے ہیں, میاں انہیں بہت زیادہ بھاگ رہا, ذرا پینچے پکڑو اس کے, بہت زیادہ بھاگ رہا ہے. اب دیکھو آپ بزرگ لوگ بیٹھتے, ایک چائے کا گھونٹ لے کے گھونٹتے, اس کی بات کرتے, بعد میں پیالی رکھ کے بولتے پاشا انہیں بہت دوڑ رہا, ذرا ہلو کرو رفتار اس کی. موڈی صاحب ہم اسپیڈ بریکر کیوں ڈالتے معلوم آپ کو؟ کیونکہ محلے کے بڑے آ کے بولتے میاں یہ بچے اسکوٹر بہت تیز چلا رہے. اب آپ بچے ہیں کیا, مگر آپ کو روکنا ضروری ہے. ہندوستان کے آئین کو اگر بچانا ہے, بابا صاحب امبیڈکر کے خوابوں کو پورا کرنا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے جو سوچ دی تھی, کیا کہا تھا مولانا نے؟ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر مولانا کے مشہور تقریر کے کلمات کہ تم ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی گزار رہے ہو, تم اگر بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہو تو کوئی تمہیں نہیں بھگا سکتا. ہم نہیں بھاگیں گے, ہم یہی رہیں گے. ہندوستان ہمارا وطن ہے, یہ سرزمین حیدرآباد ہے, جس کی اس سرزمین کو مبارک زمین اس لیے کہتے کیونکہ یہاں پر یحییٰ پاشا ہے, یہاں پر عبداللہ شاقی ملا ہے, محدث دکن ہے, یہاں پر شیخ جی حالی ہے, یہاں پر بابا شرف الدین ہے, یہاں پر حضرات یوسفین ہیں, مراد شاہ ہیں. ارے میرے بھائی تم کچھ نہیں کر سکتے. اور پھر الیکشن کے دن کس کا دن ہے؟ 11 تاریخ شعبان کے دن کیا ہے؟ امام زین العابدین کی ولادت کا دن, امام سید سجاد کی ولادت کا دن ہے. اس سے پہلے حضرت عباس کی ولادت, اس سے پہلے امام حسین کی ولادت. تو سن لو ظالموں, ہمارے ہاتھ میں حسینی پرچم ہے, ہم حسینی لشکر کو لے کر آ رہے ہیں اور ظالموں کے ظلم سے اس ملک کو بچائیں گے. وقت کے عزیزوں یاد رکھو, 23 تاریخ کو تمہارا آخری دن ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں ایک نئے طریقے سے, جہاں پر غریبوں سے, دلتوں سے, مظلوموں سے, مزدوروں سے, کسانوں سے انصاف ہوگا. میرے بھائی, حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر پتنگ کو بٹن دبائیے. سکندرآباد میں ٹی آر ایس کو اور موڈی, ابھی ٹائم ہے نا, میں سمجھا 15 منٹ 15 منٹ یاد آیا؟ ہاں, پیچھے بیٹھنے والے بھی مسکرا رہے, میرے پیچھے بیٹھنے والے بول رہا ہوں 15 منٹ. ابھی اثر کی اذان ہوتے کہ بند کر دیتے. آخری پوائنٹ, موڈی صاحب بولے, موڈی صاحب نوٹ بندی کرے, 500,000 کی نوٹ غائب کرے. یاد ہے نا آپ کو؟ یاد ہے؟ نقصان ہوا نہیں ہوا؟ نقصان ہوا؟ بولو بھائی بہنوں, نقصان ہوا؟ ایسا پوچھنا پڑ رہا آپ کو. تو انہوں کیا بولے, میں 500 کی 1000 نوٹ غائب کیا. مذاق اڑائے غریبوں کا, تو بولے کیش لیس کرتا ہوں سب کو, کیش لیس. مسٹر پرائم منسٹر اینڈ ویری سون گوئنگ ٹو بی ایکس پرائم منسٹر, انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. ویری گڈ. انہوں کیا 100% یس. گاڑی میں 16 اور دولے بھائی ڈولوں پہ جائیں گے دلی کو, نو پرابلم.
इन्होंने क्या बोले, कैशलेस। मिस्टर मोदी, ये 8 करोड़ किसके पैसे थे पाशा? कल 8 करोड़ पकड़े गए इनके। कितने पकड़े गए? 8 करोड़। 100 लाख का 1 करोड़। बोलना पड़ता उन्होंने, एंटायर पॉलिटिकल साइंस है उन्होंने। हाँ, टानिक पीते तो बोलना पड़ता। मैंने बोला, मैडम बोले 8 करोड़ रुपये। ये 8 करोड़ रुपये हैदराबाद में इस्तेमाल करने के लिए थे मिस्टर मोदी। कैशलेस, कैशलेस बोले आप। जाके देखो आप, पेपरलेस, सीमलेस वेबसाइट है कैशलेस की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आपको 8 करोड़ किस लिए 8 करोड़ थे मिस्टर मोदी? ये डिजिटल इंडिया है, ये कैशलेस इंडिया है। आपने तो 500 की 1000 की नोट इसलिए खत्म की कि ब्लैक मनी खत्म कर दूंगा, मगर आपकी पार्टी के पास 8 करोड़ रुपए इंडियन बैंक के हैं। तो मालूम हुआ कि शेरवानी को परेशान करने के लिए 8 करोड़ निकाले। मिस्टर मोदी 800 करोड़ भी खर्चा कर लिए तो शेरवानी कामयाबी होंगी इंशाअल्लाह ताला। 800 करोड़ भी खर्चा कर लो आप, बल्कि मैं तो आपको कब से बोल रहा हूं, आप लड़ लो ना, आप लड़ लो, आप मुकाबला कर लो। आप आने ही तैयार नहीं है, आप खाली टीवी पे कैमरे के पास बैठ के शर्माते। यहां आके करना था 8 करोड़। क्या बात है बताइए आप, क्या मजाक है ये? बड़ी बड़ी, मैं इसीलिए तो कहा कि झूठों के शहींशाह, झूठों के बादशाह। कौन है झूठों का बादशाह? झूठों का शहींशाह कौन है? झूठों की अगर फैक्ट्री बनेगी तो उसका चेयरमैन मालिक कौन होगा? क्या आप उसको वोट देंगे? पतंग को देंगे? हैदराबाद से हट के किसको वोट देंगे? केसीआर को दो। असेंबली में इनको टाई टाई कर दी हम, इनको बड़ा गुस्सा मोदी को, तकलीफ से बोल रहे मंजलिस मंजलिस। उस्मानाबाद में ओवैसी का नाम ले दिए। माशाल्लाह मोदी साहब, आपको मालूम तो हो गया 6 फुट 2 इंच का हैदराबादी कितना हैंडसम होता है। आप समझ रहे थे कि खाली आप ही दाढ़ी वाले हैं, हम भी हैं। हम टानिक वानिक नहीं, ओनली डिकाशन मारते हैं। आपकी तरह टानिक नहीं मारते हैं। और हमारा रोजा शुरू होगा 5 मई को, और इंशाअल्लाह ताला पुरअमन तरीके से रमजान मनाएंगे। और जब नतीजा आएगा मेरे भाई 17 मई को, चांद के एतबार से 17 रमजान होगी इंशाअल्लाह। 17 रमजान को क्या हुआ? क्या हुआ? अबू जहल आउट, याद है ना? यस यस, ऐसा करना। 17 रमजान को इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान की एक नई सुबह होगी। देखना आप, जब नतीजा आएगा 23 मई को हिंदुस्तान की एक नई सुबह होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि तेलंगाना से 17-0 जगन मोहन रेड्डी वहां 20 सीट जीतेंगे। चंद्राबाबू नायडू, इंशाअल्लाह चंद्राबाबू नायडू बोल रहे ओवैसी, असद, चंद्रुडू, मैं नहीं गया तो तुम्हारे को 35 लग गई। अगर मैं चले जाता तो वहां पर चंद्रुडू तुम्हारे को साइकिल का पहिया भी नहीं मिलता। आज कांग्रेस साइकिल वाले तेलंगाना में शटर डाल के चैन उतार के साइकिल को मोड़ के रख दिए, नहीं अब लक्को पाशा हैदराबाद में अब नहीं कर सकते। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। आपकी यकीनन मंजिल से मोहब्बत है, मगर वो मोहब्बत दिख कर आना वोट के जरिए। आप निकल कर वोट डालिए, खूब डालिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए, अपनी आवाज को मजबूत करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला यहां पर जो पार्किंग लॉट बनेगा
खिलवत में और चारमीनार बस स्टैंड के पास जल्द से जल्द वो काम करवाया जाएगा, ताकि जब पार्किंग होगी तो यकीनन अतराफ अफनाफ लाड़ बाजार में कारोबार में इजाफा होगा। और साथ ही साथ पूरे साउथ हैदराबाद में 300 करोड़ का एस्टीमेट है, ताकि जब कभी बारिश हो फ्लड फ्री जोन बने। मैं और अकबर सीएम से बात किए हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भी हल होगा। और साथ ही साथ हमारे ठेला बंडी के कारोबार करने वालों के लिए 2 ब्रिज बनेंगे, नया पुल और सालार जंग ब्रिज के दरमियान में। चौक की मार्केट का काम इंशाअल्लाह करीब में शुरू होगा। क्लॉक टावर का तो माशाअल्लाह खूबसूरत दिख रही है। इसके साथ साथ उस्मानिया अस्पताल की नई बिल्डिंग बनाना जरूरी है। मैं चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी कर चुका हूं। और साथ ही साथ हमको रोड वाइडनिंग के काम को और तेजी लाना। यह हुआ है फतेह दरवाजे में, हुसैन एमपीएस के पास, मगर याकूबपुरा के इलाके में और मुख्तलिफ असेंबली हल्के जात में भी हमको रोड वाइडनिंग के काम में तेजी लाना है। हल्के असेंबली कारवान में 280 करोड़ की लागत से एक नई सूरेज लाइन का एस्टीमेट बन चुका है। मुझे यकीन है कि इलेक्शन के बाद इसकी मंजूरी मिलेगी। ये काम हम पूरे करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी आपसे गुजारिश है कि दुआ भी करिए और वोट भी डालिए, मजबूत रहिए और अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ निकल कर वोट डालिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।